آپ لوگ حضرت کی زیارت کے لیے، حضرت بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ نماز قائم کریں اور نماز پڑھیں اور دین کی خدمت. بہت سے لوگ مسائل بتاتے ہیں، لیکن حالانکہ ان کو جمعہ کے دن سب سے پہلے جو چیز فرض ہے اسے بتانا چاہیے. اور ہم لوگ کو جلسے میں سنتے ہیں اس ولی نے کیا کیا، اور ہم تمام ولی کرام کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے جو چیز، جو پوائنٹ ہمیں جس پہ فوکس کرنا چاہیے وہ نماز ہے. جس طرح انسان کے اندر اگر روح نکال لی جائے اس کے اندر سے تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر وہ کتنا بھی بڑا ہو اگر وہ بے نمازی ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اور سب اللہ کے ولی نے بھی یہی کہا کہ اب نماز قائم کریں اور نماز پڑھیں، لیکن لوگ نبی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے آج لوگ پریشان ہیں. جب ایک مسلمان نے یہودی سے سوال کیا کہ آپ لوگ اتنے آگے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، اس یہودی نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں سب سے زیادہ علم کے اوپر فوکس کرتا ہوں، اس لیے ہم سب سے آگے ہیں اور ہم سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اپنی قوم کی مدد کرتے ہیں. اور یہ بھی وجہ ہے کہ میں اس لیے آگے ہوں، اور ہم لوگ تجارت کرتے ہیں اس لیے ہم آگے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے نہیں سیکھا ہے بلکہ ہم نے آپ کے نبی سے سیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے سیکھا ہے، ہم لوگ نے بھی سیکھا ہے، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے. ہم لوگ پریشان کیوں ہیں، پریشان حال کیوں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آقا کے نقشے قدم پہ نہیں چلتے. آج غیر نقشے قدم پہ چل رہے ہیں تو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کوئی جانتا تھا اسرائیل کوئی دیش تھا نہیں، لیکن دیکھیے انہوں نے علم کے اوپر زیادہ فوکس کیا. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم کا ذکر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر علم سیکھنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو چین بھی. لیکن نہیں، آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دنیا تو پڑھا رہے ہیں لیکن دین نہیں. دنیا تو پڑھا رہے ہیں لیکن دین نہیں. اسی سرزمین پر اتنے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں جب مجھے غیر مذہب کے لوگ دیکھتے تھے تو مجھے دیکھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے. تو آپ کہتے تھے میرا کمال ہے، تو ان کی ماں کہتی تھی بیٹا تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے باوضو ہو کر دودھ پلایا. جب ماں افضل ہوگی، باپ افضل ہوگا، تب جا کر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسے صاحبزادے پیدا ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے صاحبزادے پیدا ہوتے ہیں. ان کے والد کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے. دریا میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، آپ روزے سے تھے، آپ نے دریا سے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا، اور خیال آیا کہ دریا تو سیب اگاتا نہیں ہے، آخر یہ سیب کا مالک ہے کون؟ تو آپ سفر کرنے لگے اور دریا کے کنارے چلنے لگے. چلتے چلتے اس دور پر ایک باغیچہ نظر آیا. آپ نے ان سے ملا اور فرمایا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک بھول ہو گئی، میں نے آپ کے سیب کو کھا لیا، بہتا ہوئے دریا میں جا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اس کی سزا دی جائے گی. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو بات کی رکھوالی کرنی پڑے گی. آپ نے سال بھر رکھوالی کی. آپ پھر ان کے پاس گئے، حضرت کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا اب تو میری سزا ہو گئی، پوری ہو گئی. آپ نے فرمایا نہیں یہ اور رکھوالی کری. اب لگ بھگ علماء کرام لکھتے ہیں آپ نے 12 سال تک بات کی رکھوالی کی. پھر آپ تشریف لے گئے حضرت کے پاس اور کہا اب تو میری جو ظلم تھا وہ تو پورا ہو گیا، ظلم وہ تو ختم ہو گیا، اب مجھے معاف کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری ایک اور شرط ہے، میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ پیروں کی ڈولی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے اور کانوں کی